دو سوال ہم تک آئے ہیں. ایک سوال کی توضیح یہ ہے کہ وہ کہیں جاب کرتے ہیں اور ان کو انڈر پریشر کر کے کام زیادہ کروایا جا رہا ہے. جس کام کی بات ہوئی تھی اس کام سے زیادہ ان سے کام کروایا جا رہا ہے. اس کے حقوق بھی نہیں دیے جا رہے اوور ٹائم کے. ایک طرح سے ظلم ہو رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اس سے بچنے کے لیے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں, کوئی بہانہ, کوئی جھوٹا, تاکہ ہم اس سے بچ جائیں. دیکھیے, سامنے والا اگر غلط ہو جائے تو ہم صحیح ہو کے یہ بتائیں کہ تم کسی اور کے ماننے والے ہو, ہم کسی اور کے ماننے والے. حالات بگڑنے پر ہمیں مذہبی لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے, کمزور نہیں ہونا چاہیے. ہیلے حوالے باتیں ادھر کی ادھر کر کے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن ہمارا دین کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو, اس لیے کہ اگر جھوٹ بولو گے تو تم بدنام نہیں ہوگے, مسلمان بدنام ہوگے. تم بدنام نہیں ہوگے, اسلام پر انگلیاں اٹھیں گی. اور آج ہمارا بھروسہ اور اعتماد یہی ہے کہ اگر کوئی سچ بولتا ہے تو وہ اہل بیت کے ماننے والے, اگر کوئی ظلم کا مقابلہ کرتا ہے تو اہل بیت کے مقابلے والے, اگر کوئی ظالم نہیں ہے, غاصب نہیں ہے تو اہل بیت کے ماننے والے. تو ٹھیک ہے, آپ پر ظلم ہو رہے ہیں, آپ اللہ کا نام لے کے اسے تھوڑا سا برداشت کیجئے. اگر امکان میں ہے تو جاب چینج کر دیجئے, یا اگر اوپر والوں سے شکایت وغیرہ سے کام بن سکتا ہے تو یہ راستے نکالیں. حالات میں بگڑتے, خصوصاً امام سجاد کا ذکر چل رہا ہے, تو حالات بگڑتے جائیں اور آپ مضبوط ہوتے جائیں. حالات کے تحت جو بدل جائے اسے علی کا شیعہ نہیں کہتے. تو لہٰذا ہمارے مذہب میں جھوٹ وغیرہ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. البتہ ایک جگہ ہے کہ جہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے. کہاں؟ دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے, اتحاد کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں. جیسے ہم جا کے کہتے ہیں نا, مثال ہے, جیسے ہم جا کے کہتے ہیں کہ ارے یار وہ تمہارا بھائی, تمہارا اختلاف چل رہا ہے, وہ تو تمہارے خلاف بہت کچھ کہہ رہا تھا جب تک اس کو تھانے نہ پہنچا دیں گے, سانس نہ لیں گے, تو اسی کو بالکل پلٹ دیجیے. آئیے اور جھوٹ بولیے کہ یار تمہارا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ میرا بھائی بہت شریف ہے, غلطی مجھ سے ہی ہو گئی تھی, ہم بھائیوں کو مل کے رہنا چاہیے, لیکن کیا بتائیں حالات بگڑ گئے ہیں اور کوئی ملانے والا بھی نہیں. بڑا شرمندہ تھا یار وہ, اور میرا خیال اگر تم چلو گے تو معافی بھی مانگ لے گا. آ کے ان سے بھی یہی کہیے اور ان سے بھی جا کے یہی کہیے, دونوں مل جائے. یہ جو بیچ میں جھوٹ بولا گیا اس کا ثواب ملے گا. یہ جو بیچ میں بولا گیا ہے اس کا ثواب ہے, اس لیے کہ دو بگڑتے ہوئے لوگوں کو متحد کر دیا, دو بکھرے ہوئے بھائیوں کو ایک کر دیا, اس میں بہت اجر عظیم. ایک سوال یہ تھا کہ کیا تھا, نماز وحشت قبر جو ہے, ایسے پہلے بات تو اس کو وحشت چھوڑیے, علی کے ماننے والوں کی قبر میں وحشت نہیں ہوتی. نماز ہدیہ میت کہا کیجیے اس کو, نماز ہدیہ میت کو ہدیہ دیا. اتنا ڈرا دیتے آدمی مرنے سے ڈرنے لگے پہلے ہی دن. وحشت قبر, وحشت نہ کہیے, ہدیہ میت کہیے. اور یہ کہیے کہ علی والوں کے لیے, ہوائی علی والوں کے لیے نہیں, عمل کرنے والے علی والوں کے لیے, جو علی کی سیرت پہ چلتے ہیں, ان کے یہاں وحشت قبر میں نہیں ہے. جائیں گے تو انشاءاللہ مولا کائنات خود قبر میں آئیں گے. اگر ہم آیت الکرسی نہیں یاد ہے, موبائل میں دیکھ کے پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک روایت کہتی سورہ تکاثر بھی پڑھ سکتے ہیں, کہ یہ لو مولانا آسمان سے گرے کھجور پیٹ کے, آیت الکرسی تو کم سے کم یاد بھی ہو جاتی. ایک تو نیا بتایا تو جو بھی دیکھا ہی نہیں تھا, تو اگر تکاثر بھی ہے تو اسے بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک مستحب نماز ہے. جو اس کے قانون بتائے گئے ہیں وہ آیت الکرسی ہے, صحیح ہے. لیکن اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو نہ پڑھنے سے بہتر ہے کوئی بھی سورہ پڑھ کر کے میت کے لیے ہدیہ کر دیں, کہ پروردگارہ وابعث ثوابها الی قبر فلان پہنچے, اور انشاءاللہ اس کی قبر میں یہ ہماری تلاوتیں جو بھی ہوئی ہیں وہ نور بن کے ساتھ ہوں, تو انشاءاللہ ہو جائے گا مجبوری کی حالت میں. لیکن مین وہی ہے. ہو گیا؟ اور کچھ ہے؟ کسی کا سوال ہے تو بتا دیجئے, شرمائیے کہ بالکل نہیں. اور بہت شرمانے والا ہے تو نمبر لے کر کے واٹس ایپ کر دیجئے, میں وہیں جواب دے دوں گا انشاءاللہ. اب یہ تھوڑا سا چشمے کے بغیر جو ہے نا, یہ چلے گا. بھائی یہ جس نے بھی, جس برادر مومن نے سوال کیا ولایت کے حوالے سے, میں میرے خیال سے 5-6 سال ہے میں یہاں آ رہا ہوں, اور ہمیشہ ولایت پہ کچھ نہ کچھ ضرور پڑھتا ہوں. اور ایک سال میں نے مکمل مجلس ولایت پر پڑھی. تو پرانا ان سے لے کر کے یہ چینل والے بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں. زین البا 72 جو کیا نام ہے ان کا جو آتے ہیں, نفیس بھائی کے سالے بھی جو ہے اس دنیا سے چلے گئے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک فاتحہ آپ لوگ پڑھ دیجیے گا, جو بعد میں شروع میں نے پڑھوایا تھا. محنت کرتے تھے, ان کے چینل ویلن میں سرچ کر کے ڈھونڈیے, تھوڑا سنیے انیے, تھوڑا فائدہ ہوگا. میں خلاصے کے طور پہ یہ بتا دیتا ہوں کہ ولایت کے معنی اردو میں پوچھے ہیں انہوں نے, کہ اردو میں ولایت کے معنی کیا. دیکھیے, ولی جو اللہ کا ہوتا ہے, اور شاید مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی ہم نے ذکر کیا اس اشرے میں, مجھے یاد بھی نہیں رہتا ہے. اللہ کا ولی اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قبضہ قدرت میں آپ کی جان ہے نا. یاد آیا, ہم نے پڑھا ہارون مکی کا واقعہ, وہ ولایت میں ہی تو تھا, یہی تو پڑھا ابھی 2-3 مجلس پہلے. تو اللہ کا ولی جو ہے جس کے قبضہ قدرت میں جان ہو. انہوں نے کہا جو غدیر میں ولایت تھی وہ کیا تھی؟ غدیر میں ولایت میں تو مولا نے پہلے کنفرم کر دیا رسول اللہ نے,
مجمع سے پوچھا الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں؟ کہا قالوا بلا، سب نے کہا جی رسول اللہ رکھتے ہیں۔ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس معنی میں جس اعتبار میں مولا ہوں اسی معنی اور اعتبار میں یہ علی مولا ہے۔ ایک واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا، وہ اہل سنت کے عالم دین تھے، شیعہ ہو گئے، 200 کلومیٹر ٹیکسی سے گئے، واپس بلایا، نہیں بلایا، نہیں سنا، بہت سے لوگ نئے ہیں سن نہیں پا رہے اس سال۔ کیا ہوا؟ آئے گھر پہ دعوت کیا، تب خدا حافظ چلے گئے، 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ یعنی 100 کلومیٹر کا فاصلہ، فون کر کے کہا جلدی چلے آؤ، واپس چلے آؤ، بہت ضروری کام ہے، ایک بہت ضروری میسج۔ ارے فون پہ دے دو بھائی، نہیں فون پہ نہیں دیا جا سکتا، زبردستی کر کے بلوا لیا۔ 100 کلومیٹر اور گاڑی چلا کے بندہ گھر میں پہنچا، ہاں بتاؤ کیا تھا؟ کچھ نہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں تم سے بہت دوست رکھتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں۔ اب پاگل ہو گئے ہو، یہ 2 جملے کہنے تھے، دوست رکھتا ہوں محبت کرتا ہوں، 100 کلومیٹر واپس بلوا دیا۔ کہا مجھ پہ اعتراض کرتے ہو، رسول اللہ پہ کرو۔ 3 دن کھڑا کیے رہے تمہارے اعتبار سے صرف یہ بتانے کے لیے کہ علی کو دوست رکھو، علی سے محبت کرو۔ ارے وہ ولایت کا مطلب تھا، دوست اور محبت کی بات نہیں تھی۔ بغیر ولایت کے اسلام نہیں چل پاتا، اس لیے لوگوں کو 3 دن تک روکا، آگے آؤ پیچھے آؤ، اکٹھا ہو گئے تو بتایا جن معنی اور مفہوم میں مولا ہوں۔ مولا کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا وہ نظام اور سسٹم جو انسان کو انسانیت کی معراج پہ پہنچانے کے لیے آیا تھا، اس کے وارث رسول تھے، آج کے بعد سے علی ہیں، اس کے بعد حسن ہوں گے، اس کے بعد حسین ہوں گے، یہ سب نظام الہی کے وارث ہیں۔ مولائی بننا ہے تو نظام علی پہ چلنا ہوگا، صرف نام علی لے کر کے کچھ نہیں ہو پائے گا۔ پھر سے ایک مجلس پڑھوا لیا آپ نے پوری، صرف نام علی لے کے کچھ نہیں ہو پائے گا، نظام علی کے ساتھ چلیں گے تو مولائی مانے جائیں گے، اور انہی معنوں میں مولا ہے کہ جب علی کو مولا مان لیا ہے تو جو علی نے ہم سے کہا ہے کرنے کے لیے، ہر ایک کو من اور ان کر کے پھر کہنا ہوگا کہ آپ مولا ہیں اور میں مولائی ہوں۔ میرے خیال سے اب گنجائش نہیں ہے، بقیہ سوالات محفوظ ہیں، کل کی مجلس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے پاس اس کو رکھ لیتا ہوں، کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔